بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ایک ایسا تحفہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جس تحفے کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ بے اولاد حضرات متوجہ ہوں، جن کے ہاں 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال 8 سال گزر گئے اور اولاد نہیں ہوتی، ان کے لیے میں نادر تحفہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے صدقے یہ میرا تجربہ اور یہ میرا تحفہ عرصہ تقریباً کوئی 30 سے 35 سال کے عرصے پر یہ محیط ہے میرا یہ تحفہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جس کے لیے بھی بے اولاد جوڑوں کو دم کر کے دیا ہے، خدا نے ان پر مہربانی فرمائی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ پختہ اور پکے ارادے سے جب بھی کسی بزرگ کے پاس جائیں، کسی فقیر کے پاس جائیں، اس نیت سے آئیں کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے سب کچھ دینا ہے، اور وہی مالک، اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ 2 سیب لے کر آئیں، اور سیب خوبصورت ہوں، ان کے اندر داغ کوئی نہ ہو۔ اس سیب کے اوپر اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں اجازت دے دیتا ہوں، اور آپ فقیر سے کرانا چاہتے ہیں تو میری رہائش لاہور کے اندر ہے، آستانہ حق بہو والٹن لاہور کینٹ میں میرا آستانہ ہے۔ سب سے پہلے بے اولاد حضرات 2 سیب لے کر آئیں، ان کے اوپر ہم نے دم کیا کرنا ہے؟ اول 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کو ہاتھ میں رکھ کر جو اس کے اوپر دم کرنا ہے آپ نے اس طرح۔ اس کے بعد آپ نے رب ہب لی من الصالحین، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے لیے مانگی تھی۔ 98 برس عمر ہوگی ابراہیم نبی کی، اللہ نے اولاد نہیں دی، تو آپ نے کہا کہ یا اللہ رب ہب لی من الصالحین، کہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے۔ تو خالق کائنات نے حضرت ابراہیم نبی کی دعا کو قبول کیا اور کہا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے آپ کو بشارت دی، آپ نے تو صالح مانگا ہے، صالح کے ساتھ ساتھ ہم نے حلیمی صفت والا بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ تو حضرت ابراہیم نبی کی یہ دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، آپ نے اولاد کے لیے مانگی تھی۔ اچھا، آگے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جب سیب پر دم کرنا ہے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے رب ہب لی من الصالحین اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آگے پھر ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ سیب کے اوپر پڑھ کر پھونک مارنا ہے۔ اس کے بعد ایک اللہ کا نام ہے یا مصور، آپ نے سنا ہوگا، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ تصویریں بنانے والا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی شان پر، خدا کی قسم، وہ رب کہتا ہے کہ میں نے ماں کے پیٹ کے اندر ایک نقطہ ڈالا، اور پھر اس نقطے کو میں نے پرورش شروع کی اس سے، اور اسی سے میں نے ہاتھ بنائے، اسی سے میں نے پیر بنائے، اور اسی سے میں نے آنکھیں بنائی، زبان بنائی، سر بنایا، کان بنائے، جسم بنا دیا۔ یہ ہے میرے رب کی شان، اس کو کہتے ہیں مصور۔ یہ ہے حقیقی تصویریں بنانے والا، جو اب ماؤں کے پیٹ کے اندر بھی حقیقی تصویریں بنا دیتا ہے۔ یا مصورو، اس کو آپ نے 1100 بار پڑھ کر آپ نے اس سیب کے اوپر دم کرنا ہوگا ایسے، اور یہ کہنا ہوگا اے اللہ تو وہ رب ہے جو ماؤں کے پیٹ کے اندر تصویریں بنا دیتا ہے، آج میرے پیٹ میں بھی ایک تصویر بنا دے۔ اس کے بعد آپ نے امدادکن ازرنج و غم ازادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث العظم دستگیر پیر ما المدد، یہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ورد ہے، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سیب پر پھونک مارنا ہے، دونوں سیبوں پر۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے درود خضری پڑھنا ہوگا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ گویا کہ آپ خود میاں یا بیوی سیب پر دم کرنا چاہتا ہے تو آپ کو میں اس کی اجازت دے دوں گا، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ فقیر سے دم کرانا ہے، تو
تو آپ مجھ سے بھی دم کرا سکتے ہیں، میں آپ کو دم کر کے یہ سیب دے دوں گا۔ اب دونوں سیب جو ہے، ایک سیب خامد اور ایک سیب بیوی، دونوں نے کھا کر اور رات کو 2 رکعت نوافل حاجات بیوی علیحدہ پڑھے، خامد علیحدہ پڑھے، اور یہ کہے کہ مالک تو ہی جوڑے بنانے والا ہے، ہماری طرف نظر ثانی کر۔ بس دونوں میاں بیوی رات کو اکٹھے سو جائیں۔ ایک ہفتے میں یہ عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ حضور کے صدقے۔ اسی ہفتے میں خداوند کریم ماں کے رحم کے اندر وہ نقطہ ڈال دے گا جس سے اس نے تصویر بنانی ہوگی۔ اگر کمی رہتی ہے آپ دوسرے ہفتے سے کر لیں، تیسرے ہفتے کر لیں، چوتھے کر لیں، 5 ہفتے، گویا کہ آپ نے پنتر پاک کے نام سے یہ 5 ہفتہ عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے رسول پاک کے صدقے اس بیٹی اور ماں اور بہن کے شکم میں انشاءاللہ مادر نطفہ، اور انشاءاللہ تعالی وہ خدا و ذوالجلال والاکرام کی شان والا جو ماؤں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والا ہے، انشاءاللہ ضرور ہماری بیٹیوں کو یہ عزت بخشے گا۔ اور اس کے لیے بھی اجازت شرط ہے، اس کے لیے بھی آپ اجازت ضرور لیں، اس کے بعد عمل کریں، انشاءاللہ خداوند کریم آپ کو اولاد سے مالا مال فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب